السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں تمہارے عیبوں سے آگاہ کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ سرزمین و خش میں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ یہ بزرگ ان لوگوں میں سے تھے جو دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کرتے تھے، نہ ہی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دینداری کا ڈھونگ رچاتے تھے۔ دنیا میں برے لوگوں کی کوئی کمی نہیں، اور برے چاہنے والوں کی زبان پکڑنا بھی کسی کے بس میں نہیں۔ ان بزرگ کا بھی ایک بدخواہ پیدا ہو گیا۔ وہ جہاں جاتا ان بزرگ کی برائی کا کوئی پہلو ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ کبھی کہتا کہ ان کے رنگے ہوئے گیدڑوں کا کیا بھروسہ، یہ تو دکھاوے کے لیے پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان بزرگ کی ذات میں کئی طرح کے عیوب نکالتا اور عوام الناس میں بیان کرتا۔ ایک دفعہ کسی نے ان بزرگ سے اس شخص کا حال بیان کیا۔ جب انہیں اس شخص کے تمام خیالات سے متعلق معلوم ہوا تو آپ اس شخص کا حال سن کر آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ، تو اس شخص کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اگر وہ برائیاں واقعی میری ذات میں ہیں جنہیں وہ بیان کرتا ہے تو مجھے بھی توفیق عطا فرما اور مجھے ان برائیوں سے بچا۔ شیخ سعدی اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر دشمن کی کسی بات کا برا لگے تو ایسی زندگی بسر کرو کہ اس کی کہی ہوئی بات غلط ثابت ہو جائے، اور جو عیب وہ تمہارے اندر بیان کرتا ہے وہ تمام کے تمام عیبوں سے خود کو پاک کر دو۔ بہترین دوست وہی ہے جو مجھے میرے عیبوں سے آگاہ کرے۔ شیخ سعدی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر ضبط اور تحمل کا مادہ ہونا چاہیے تاکہ کسی کی غلط بات کو برداشت کرے اور غصے میں آگ بگولا ہونے کی بجائے اپنے رویے سے ثابت کرے جو اس کے متعلق کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ بے شک بد کلام بری صفت ہے، بد کلامی ایک بہت ہی بری صفت ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ بد کلامی کرنے والے کو بد کلامی سے ہی جواب دیا جائے، بلکہ اپنے عمدہ اخلاق کے ذریعے سے اپنا گرویدہ بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے متعلق کوئی شخص اگر برا بھلا کہے تو ہم فوراً اس سے جھگڑنے اور الجھنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت وہ شخص آپ کی ترقی چاہتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ مخالفت سے شخصیت سنورتی ہے۔ اپنے اندر کے عیبوں سے خود کو پاک کرنے کے لیے مخالفین کی باتوں پر توجہ دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوست تو آپ کی خوبیاں دیکھتے ہیں، مخالفین آپ کے عیب ٹٹولتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عیبوں سے پاک کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔